یوسف فی الارض، ایسے ہی ہم نے یوسف کو یعقوب سے جدا کر کے مصر کے بازار میں فروخت کرا کے عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا تاکہ مصر کی حکومت یوسف علیہ السلام کو دے دی جائے اور ان کے ہاتھ میں کر دی جائے۔ باقی تفصیل کل آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ عزیز مصر وزیر خزانہ کے گھر میں یوسف علیہ السلام پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہنے لگے اور بہت اچھی تربیت ان کی ہونے لگی۔ دنیاوی اعتبار سے جس طرح سے ایک شہزادے کو پالا جاتا ہے، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کی بھی پرورش ہو رہی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے جو کہا کہ اس کا خاص خیال رکھنا، یہ عام غلاموں کی طرح سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہم کو فائدہ پہنچے اور ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص دنیا میں بڑے عقل مند گزرے ہیں، بہت عقل مند گزرے ہیں اور سوچ کر صحیح فیصلہ کرنے والے گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک عزیز مصر ہے، جس نے اپنی بیوی سے کہا یوسف علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح سے، عام غلاموں کی طرح سے نہ پالنا، ان کا خاص خیال رکھنا، اچھی پرورش کرنا۔ اور دوسرا شخص، یوں کہیے دوسری عورت، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ لڑکی ہے جس نے اپنے ابا سے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ابا جان ان کو آپ مزدور بنا لیں، اپنا ملازم بنا لیں، اس لیے کہ بہترین مزدور اور ملازم وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ اور تیسرے شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تیسرے شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے پوری عقل مندی اور دانش مندی سے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا، لہذا ان کی عقل مندی اور دانش مندی کھل کر سامنے آ گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عین جوانی کو پہنچے اور جب شدید جوانی ہوئی، جوانی کی کیا عمر تھی اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت 40 سال کی بھی ملتی ہے۔ جب عین جوانی کو پہنچے اس وقت بڑے حسین و جمیل اور بہت خوبصورت تھے، اور محققین نے لکھا ہے کہ حسن اور خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر موجود نہ ہو۔ تو عزیز مصر کی بیوی ان پر بری طرح فریفتہ ہو گئی، بری طرح ان کی عاشق ہو گئی اور ان پر پوری طرح سے فریفتہ ہو گئی۔ اب یہاں ایک نبی کی زبردست آزمائش اور ایک نبی کا زبردست امتحان ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کئی امتحانات سے گزرنے دیا ہے۔ بھائیوں کے حسد میں رہے اور کنویں کے اندر پڑے رہے اور غلام کی طرح سے
وہ بیچے گئے اور ایک اچھے غلام کی طرح ان کی پرورش ہونے لگی. تو ان تمام آزمائش کے ساتھ ساتھ ایک اور شدید آزمائش یوسف علیہ السلام کو ہو رہی ہے. چنانچہ عین جوانی کے عالم میں اور بادشاہ یعنی وزیر خزانہ کی بیوی پوری طرح سے بن کر سور کر یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. شروع میں پوری طرح سے جتنے مکر و فریب عورتوں کے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے مکر و فریب استعمال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. جب کوئی مکر کام نہیں آیا، جب کوئی فریب کام نہیں آیا، تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کے بال کس قدر حسین ہیں، کس طرح سے جمیل ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل ہے. حضرت یوسف نے فرمایا یہ میرے بال میری موت پر فوراً جدا ہو جائیں گے اور میری موت پر فوری طرح سے الگ ہو جائیں گے. آگے چل کر کہنے لگی آپ کی آنکھیں کس قدر حسین ہیں، کس طرح سے خوبصورت ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی میری موت آئے گی آنکھیں میرے چہرے پر بہہ پڑیں گے اور پانی کی طرح سے گل سڑ جائیں گے. آگے بڑھ کر کہنے لگی آپ کے چہرے کتنے حسین ہیں اور کس قدر خوبصورت ہے آپ کا چہرہ. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ چہرہ آگے چل کر مٹی کی غذا بننے والا ہے، مٹی کی روزی بننے والا ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ کسی طرح سے کوئی داؤ اور کوئی مکر و فریب کام نہیں آ رہا ہے، ایک دن پوری طرح سے بن سور کر یوسف علیہ السلام کو ہر طرف سے اس نے جکڑ دیا اور جتنے دروازے تھے وہ سارے دروازے بند کر دیے اور سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ وقالت ہیت لک، کہ جلدی کرو تم ہی سے کہتی ہوں. وقالت ہیت لک، جلدی آؤ میں تم ہی سے کہتی ہوں. یہاں قرآن کریم نے جو انداز اور تعبیر اختیار کی ہے علماء نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. یہ کہا ہے یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے اور اس کے قبضے میں رہتے تھے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، پھسلایا بہکایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یوسف موجود تھے. یعنی ایک تو غلام کی طرح تھے، ایک پوری طرح سے مالکانہ قبضہ تھا اور پوری طرح سے تسلط اور قبضہ جمائے رکھی تھی اور دروازے سارے اس نے بند کر دیے تھے. بند کر کے فوراً کہنے لگی ہیت لک، جلدی آ میں تم ہی سے کہتی ہوں. قال معاذ اللہ، انسانیت اور بشریت کے تقاضے سے یوسف علیہ السلام میں ہلکا سا خیال پیدا ہوا، ہلکا سا خیال پیدا ہوا اور ایسے مواقع پر، ایسے مقامات پر ایک انسان کا بچ جانا سوائے اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے اور کوئی سہارا نہیں ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے دل میں آہستہ سے خیال آنے لگا اور شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا. اتنے میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو گئی اور کوئی غیبی چیز یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی. اب عورت کی طرف بڑھنے کے بجائے اس کی طرف سے بھاگنے لگے اور اس کو چھڑا کر اس سے بالکل اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ دروازے کے پاس پہنچے. تاریخی روایت ہے جو معتبر نہیں لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ دروازہ مقفل تھا، بند تھا. یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا میرے بس میں جو ہے اس کو میں کروں. چنانچہ دروازہ تک جب پہنچے تو وہ جو تالا لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور قفل بالکل نیچے گر گیا اور یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر فوراً باہر چلے گئے. اور جب دروازہ کھول کر باہر گئے تو وہ عورت بھی باہر آ گئی. اب دونوں جب باہر آئے عجیب بات دیکھتے ہیں، عزیز مصر دروازے پر کھڑا ہوا موجود ہے. عزیز مصر وہاں موجود ہے. عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی سہم گئی اور ڈر گئی اور فوراً عورتوں کا جو مکر اور فریب ہے اور نسوانی جو چھال ہے اس کو استعمال کر کے یہ کہنے لگی کہ اس غلام کی بنسبت
آپ کیا کہتے ہیں جو تمہاری بیوی سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کی سزا یا تو قید خانہ ہے یا اس کی سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. اب اس نے یہ بات کہہ دی، حالانکہ عزیز مصر کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ سمجھا کہ یہ عورتوں کا مکر اور فریب ہے. اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً پوری طرح سے پورا راز فاش کر دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے چونکہ نبوت ہاتھ میں تھی، شرافت تھی، بس اتنا کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اسی عورت نے اپنی طرف سے سازش کی اور میرے اوپر ہاتھ ڈالا. اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد اب معاملہ خلط ملت ہو گیا، گڈمڈ ہو گیا کہ کون خطا کار ہے اور کون صحیح ہے، سچا ہے، کون غلط ہے، کون سچا ہے. اب یہ بات واضح نہیں ہوئی. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسے ہی جب کوئی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے بھی بچا لیتے ہیں، ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنے نہیں دیتے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کو گویائی نصیب فرمائی. ایک بچہ جو عزیز مصر کے گھر میں گہوارے میں سو رہا تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا اور جس کو گویائی کا ملنا بالکل ہی محال، عقل سے دور کی بات تھی، وہ بچہ بول پڑا. یہاں علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر 4 بچوں کو گویائی نصیب فرمائی، 4 بچوں کو بولنے کی قوت عطا کی. سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے بولے ہیں جبکہ وہ 1 دن کے بچے تھے. گہوارے سے بولے اور اپنی ماں کی عفت اور پاک دامنی کو واضح فرمایا. اور دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے جریج. ان پر الزام اور تہمت لگی تو اس وقت بھی چھوٹے سے 1 دن 2 دن کے بچے نے گواہی دی اور یہ کہا کہ یہ خطا کار ہے، جریج خطا کار نہیں ہے، اور ان پر الزام لگا ہے. ایسے ہی تیسرا بچہ وہ ہے جو فرعون کی بیوی اور بیوی کی جو خادمہ تھی اور فرعون کی بیوی کے سر میں جو تیل لگا کر اس کے سر کو سوارا کیا کرتی تھی، اس باندی کا بچہ تھا جو بول پڑا تھا. اس باندی کا بچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں لائے گئے اور فرعون کو شبہ ہوا اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا تو اس وقت اس بچے نے گواہی دی اور یہ کہا کہ ایسا کوئی غلط چیز اور ایسا کوئی غلط شبہ نہیں ہے. اور اس وقت اس نے جو گواہی دی اس پر فرعون نے چھوڑ دیا. اور چوتھا وہ بچہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جس نے گواہی دی. اس سلسلے میں دوسری تفسیریں بھی ہیں لیکن علماء نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، یہی تفسیر مقبول ہے. چنانچہ بچہ سو رہا تھا اور بالکل جس کو بولنا نہیں آتا تھا اچانک بول اٹھا. اگر بچہ اتنا کہتا کہ اس مسئلے میں یوسف سچے ہیں اور تمہاری بیوی غلط ہے، خطا کار ہے، تو بات صاف ہو جاتی، ثابت ہو جاتی اور اس کا ثبوت مل جاتا. لیکن بچے نے اتنی بات نہیں کہی. آگے چل کر بچے نے جو بات کہی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. قرآن مجید نے اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے. بچے نے یہ کہا کہ یہ دیکھا جائے، گہوارے سے بول رہا ہے، یہ دیکھا جائے کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت خطا کار ہے اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف خطا کار ہے علیہ السلام. اور جب پیچھے سے پھٹی ہو سوائے عورت کے خطا کار ہونے کے کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں. چنانچہ جب جائزہ لے کر دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور اس بیوی کا، اس عورت کا خطا کار ہونا اور غلطی پر ہونا بالکل روز روشن کی طرح سے، نصف النہار کی طرح سے، سورج کی طرح سے واضح ہو گیا. اور عزیز مصر نے فوراً سمجھ لیا کہ بیوی خطا کار ہے. چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا ان کیدکن عظیم،
قال انه من کیدکن، یہ تو تمہاری شرارت اور تمہارا مکر و فریب ہے، اور عورتوں کا مکر و فریب بڑا سخت ہے، خطرناک ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف عارضا ھذا، اے یوسف ان سے آپ چہرہ پھیر لیجئے اور چہرہ موڑ لیجئے، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، اللہ سے معافی چاہ، تو ہی خطا کار اور سیاہ کار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز مصر نے جب یہ دیکھ لیا اور اس کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور میری بیوی ہی گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے تو یہ درخواست کی کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑو اور اس سے اعراض کر لو، اور اپنی بیوی کو تنبیہ کی کہ تم ہی خطا کار ہو، تم معافی چاہو اپنے گناہ سے۔ اب معافی چاہنا یا تو خود اس سے یعنی شوہر سے ہوگا یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، الغرض اس کے بعد پوری کوشش کی گئی کہ اس معاملہ کو چھپا کر رکھا جائے اور اس کی شہرت نہ ہونے پائے اور یہ راز ہی میں رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ خبر درباریوں میں پھیل گئی، اور پھیلتے پھیلتے جو افسران تھے، افسروں کی بیویوں میں یہ خبر پھیلنے لگی، گشت کرنے لگی۔ تو 5 افسر ایسے تھے کہ جن کی بیویوں نے یہ طعنہ دیا، اور روایتوں میں آتا ہے عام طور پر جو درباری تھے تو ان کی بیویوں نے یہ طعنہ دیا کہ افسوس ہے، تعجب ہے، ملامت ہے عزیز مصر کی بیوی پر کہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اس پر عاشق ہو گئی۔ انہوں نے بہت کچھ لعنت کی، ملامت کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے عزیز مصر کی بیوی کے پاس پہنچی اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے بارے میں یہ خبر پھیل گئی ہے اور زبردست چھیمی گوئیاں اور زبردست میرے بارے میں یہ بات پھیل رہی ہے اور مجھ پر ملامت ہو رہی ہے، تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک زبردست دعوت کا انتظام کیا۔ اپنے گھر پر درباری عورتوں کو اور دوسری عورتوں کو دعوت پر بلایا، مدعو کیا۔ بلانے کے بعد مختلف قسم کے اشیاء اور پھل وغیرہ وہاں رکھے، اور پھل رکھنے کے بعد پھلوں کو کاٹنے کے لیے سب کے ہاتھ میں چاقو اور چھری بھی اس نے دی۔ چنانچہ کہہ دیا گیا، ضیافت شروع ہو گئی اور کھانا پینا شروع ہو گیا۔ اسی دوران کہ وہ عورتیں پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو قطعاً اس بات کی خبر نہیں تھی، یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کا ارادہ اچھا نہیں ہے، اپنی برات ثابت کرنے اور اپنے کو اس الزام میں صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ مجھے شکار بنا رہی ہے اور مجھے اور عورتوں کے سامنے لا رہی ہے، اس بات کی قطعاً خبر نہیں تھی۔ چونکہ اس کے گھر میں تھے، حکم ہوا تھا، اس لیے باہر آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو عورتیں جو پھلوں کو کاٹ رہی تھی وہ دیکھ کر اتنی مبہوت اور حیران رہ گئی کہ بے خبری میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔
اور اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا اور دیکھتے ہی کہنے لگی اللہ اکبر، یہ کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب عورتوں نے دیکھا یوسف کو تو تکبیر بلند کی اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا اور کہنے لگی حاشا للہ، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ انسان، یہ تو ایک شریف اور بہترین فرشتہ ہے۔ اب دیکھ لیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ جس طرح میں فریفتہ ہوئی اسی طرح یہ ساری عورتیں فریفتہ ہو چکی ہیں اور شکار ہو چکی ہیں، تو ان کے سامنے اب یہ کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہیں وہ غلام جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی ہے، مجھے برا بھلا کہا، لعن طعن کیا ہے، اور اس مسئلے میں بالکل اپنی جگہ صحیح ہوں۔ میں نے جو کچھ اپنے غلام کے ساتھ کیا اب تم ہی بتاؤ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، وہ بیجا تھا یا بجا تھا، تم ہی بتاؤ۔ اب آگے اور بھی زیادہ باہمت ہو کر پوری جرت کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے تمام عورتوں کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر یہ شخص میرے کام پر آمادہ نہیں ہوگا، جس کام کی طرف میں بلا رہی ہوں اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، تو یہ قید خانے میں جائے گا اور مزید ذلیل اور رسوا ہوگا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، قید خانے میں بھی جائے گا اور مزید ذلیل و رسوا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو عورتیں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی ان عورتوں نے بھی سفارش کی اور یہ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ تم کو اس عورت کی بات مان لینی چاہیے اور جس کام کی طرف یہ بلا رہی ہے اس کام پر تم کو آمادہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے، تمہارے حق میں خیر خواہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا چار طرف سے، ہر طرف سے جب دروازہ بند ہے اور ساری عورتیں گناہ پر برا رہی ہیں تو ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف اور کہنے لگے اے اللہ، جس کام کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس کام میں پڑھنے سے، اس کی طرف جانے سے مجھے قید خانہ جانا اچھا ہے، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں اور جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں بنسبت اس کام کے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ چنانچہ جب دیکھا تمام عورتوں نے کہ ہماری کوئی بات یوسف علیہ السلام کے آگے نہیں چل رہی ہے اور عزیز مصر کی بیوی کا کوئی مکر نہیں چلا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں، جیل میں ڈال دیا۔ اور عزیز مصر نے بھی اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ یہ الزام یوسف علیہ السلام پر لگ جائے اور یہ تہمت یوسف علیہ السلام پر لگ جائے اور شاہی گھرانے کی جو بدنامی ہوئی ہے، شاہی گھرانے پر جو بہتان لگا ہے، تہمت باندھی گئی ہے، وہ ختم ہو جائے، اس لیے اس نے بھی یہی بات سمجھی اور اسی میں عافیت سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے۔ یہاں رک کر ایک اہم بات یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ قرآن کریم سے بھی یہ بات واضح ہے، یہ پسند کی کہ قید خانہ چلے جائیں اور کہنے لگے ربی السجن احب الیہ، اے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ بلا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام اگر یہ دعا نہ کرتے اور یہ کہتے اے اللہ عورتوں کا جو مکر و فریب ہے اس سے میری حفاظت فرما اور مجھے عافیت میں رکھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو قید خانے میں بھی نہ بھیجتا اور برسر عام ان عورتوں کا راز فاش کر کے یوسف علیہ السلام کو سب کے سامنے معصوم قرار دیتا، ان کی عفت و عصمت پاک دامنی ثابت ہوتی۔
لیکن یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ عام انسانیت کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، اور تمام اکثر انسان ایسا ہی کیا کرتے ہیں، جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کی درخواست کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مصیبت سے بہتر یہ ہے کہ فلاں مصیبت ہو جائے، اور اس مصیبت میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں۔ تو یہ دعا اچھی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر قید خانے کا تذکرہ نہ کرتے تو قید خانے میں نہ جاتے، اور ان کی عفت و پاک دامنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صبر کے لیے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی صبر کی دعا مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کی دعا مانگنا گویا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے، تو مصیبت کی دعوت دے رہے ہو پھر اس پر صبر کی دعا کر رہے ہو، اس لیے یہ دعا ٹھیک نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو، اے اللہ ہمیشہ عافیت عطا فرما، ہمیشہ امن اور سکون عطا فرما، کبھی مصیبت میں مت ڈال اور مصیبت سے ہمارا واسطہ نہ ہو۔ الغرض یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ قید خانہ جانا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کیا جائے جس کی طرف عورتیں بلا رہی ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے اور قید خانے میں ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری۔ قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع کر دی، دین کی تعلیم شروع کر دی، اور لوگوں کے اندر ان کا زہد و تقوی، علم و عمل، دنیا سے بے نیازی، استغنا اور پختگی، اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل، صبر، رضا، تسلیم، قناعت، یہ ساری صفتیں لوگوں پر ظاہر ہو گئی، اور لوگ بہت ہی تھوڑے دنوں میں ان کے قائل ہو گئے اور ان کی بزرگی کو مان گئے۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دو اور قیدی بھی داخل ہوئے تھے، جن کا قصہ اگلے رکوع میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے وہ قید میں جیل خانے چلے گئے، اور ایک لمبا زمانہ جیل کے اندر رہے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بیماروں کی عیادت کرتے، غم زدہ لوگوں کو تسلی دیتے، اور پریشان حال کو صبر و سکون کی تعلیم دیتے، دین کی، توحید کی، سنت کی باتیں کرتے، اسلام سے متعلق جو اعمال ہیں ان اعمال کو پیش کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ کافی ماننے لگے اور ان کی اچھی خاصی شہرت ہونے لگی، اور لوگ ان کے معتقد ہو گئے اور دل سے ان کو ماننے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو شخص اور بھی قید میں داخل ہوئے تھے، اور یہ دو شخص بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی اس کو پانی وغیرہ پلانے والا، اور دوسرا باورچی خانے کا نگران۔ یہ دو شخص داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد یہ بھی جیل میں رہے۔ ان دونوں پر یہ مقدمہ قائم تھا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اس الزام میں یہ دونوں گرفتار ہوئے تھے اور قید خانے میں پڑے رہے۔ ایک دن ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے
ایک قیدی نے کہا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ انگور سے شراب نکال رہا ہوں، انگور سے شراب نکال رہا ہوں، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اور دوسرے نے یہ کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے سے پرندے جانور آ کر نوش نوش کر کھا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو محسن اور نیک لوگوں میں سے مانتے ہیں، آپ کو اچھا مانتے ہیں، آپ ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ عموماً یہی بات کہی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا، حالانکہ ایک دوسری روایت ہے کہ ان لوگوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک خواب بنایا اور خواب بنا کر پیش کیا اور اس کی تعبیر معلوم کی، حالانکہ وہ خواب نہیں دیکھے۔ تو دو طرح کی باتیں ہیں، ایک روایت میں تو آتا ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ بات بنا کر پیش کی، خواب کو بنا کر پیش کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر دی اور یہ کہا، تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، بہترین بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ کرم اور یہ احسان ہے کہ جس طرح سے اس نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، ایسے ہی اس نے مجھے یہ معجزہ بھی بتایا ہے کہ میں تم لوگ جو کچھ کھا کر آتے ہو یا تمہارے پاس کھانے کا جو ذخیرہ موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے حالانکہ کچھ علم نہیں کہ تمہارے پاس کون سا کھانا آ رہا ہے، کیسا کھانا آ رہا ہے، اس کی کتنی مقدار ہے، وہ کس وقت آیا ہے، ساری تفصیلات میں بتائے دیتا ہوں۔ اور یہ میرا کوئی احسان نہیں، یہ کوئی رمل اور کوئی نجومی کا فن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہترین علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔